السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ ہمارا آج کا لیسن نمبر 34 ہے 34، اور اس کا نام ہے ثلاثی مزید فیہ کے ابواب۔ ابواب دراصل باب کی جمع ہے۔ باب کے معنی بہت سارے ہیں، مثلاً دروازہ، مقدمہ، معاملہ، کتاب کا حصہ، فصل، قسم، غرض اور مضمون وغیرہ۔ یہاں ابواب سے مراد ماضی اور مضارع کے کمبینیشنز ہیں، یعنی ان کے ملاپ۔ اگر کسی لفظ کے باب کا نام اور ماضی اور مضارع کے پہلے صیغے جو ہیں وہ بھی معلوم ہو تو ہم گردانے بآسانی بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ثلاثی مجرد کے 6 ابواب پڑھے تھے: فتح، یفتح، ضرب، یضرب، نصر، ینصر، سمع، یسمع، حسب، یحسب، کرم، یکرم۔ ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں، جیسے ثلاثی مجرد میں 3 ہوتے ہیں، یعنی ان کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ کس کا؟ ثلاثی مجرد کا۔ وہ فعل جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی زائد حرف بھی ہو تو وہ ثلاثی مزید فیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً اخرجہ، یہاں خا را جیم تو روٹ ورڈ ہے اور حمزہ جو شروع میں ہے وہ اضافی ہے۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے کہ اگر ماضی کے صیغے کو فعل کے وزن پر رکھا جائے تو پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے حرف کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً خرجہ میں خا فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے اور جیم لام کلمہ ہے۔ ثلاثی مزید فیہ کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ثلاثی ہی کے ابواب ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلے بات ہو چکی ہے۔ 99.99% فعل اپنے مادے میں 3 حروف رکھتے ہیں، یعنی ان کا روٹ ورڈ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ ثلاثی مزید فیہ میں بھی ماضی کے پہلے صیغے کا روٹ ورڈ 3 حروف پر ہی مشتمل ہوتا ہے، اسی لیے شروع میں ثلاثی آیا ہے نا، پھر مزید فیہ آیا ہے۔ وہ کیوں؟ یعنی مزید فیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں روٹ ورڈ کے 3 حروف کے ساتھ کچھ اضافی حروف بھی پائے جاتے ہیں۔ ثلاثی مزید فیہ کے 10 ابواب ہیں، انشاءاللہ ان پر بات ہوگی۔ آج ہم پہلا باب جو ہے اس کو پڑھیں گے، اس کا نام ہے باب افعال۔ اگر کسی فعل کا روٹ ورڈ اور اس کے باب کا نام ہمیں معلوم ہو تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیں اس روٹ ورڈ سے بننے والے فعل کے ماضی اور مضارع کا پہلا صیغہ آتا ہو اس باب کے لحاظ سے۔ اگر ہمیں روٹ ورڈ فا عین لام دیا جائے اور باب کا نام افعال بریکٹ میں لکھا جائے، یعنی یہ ہمیں معلوم ہو، تو ہمیں اس کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ باب افعال کے حساب سے جو کہ افعلہ ہے معلوم ہونا چاہیے، اور باب افعال کے حساب سے اس کا فعل مضارع بھی معلوم ہونا چاہیے جو یفعل ہے۔ یعنی باب افعال کے بنیادی اوزان افعل اور یفعل ہیں، ان کو یاد کر لیجئے۔ جیسا کہ افعال میں روٹ ورڈ تو فا عین لام ہی تھا، لیکن شروع میں جو حمزہ ہے، الف ہے، وہ اضافی ہے،
اسی طرح باب افعال کے جو اوزان ہیں افعلا اور یفعلو، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ افعلا میں شروع میں جو الف ہے وہ اضافی ہے، حمزہ کہہ لیں آپ، اور یفعلو میں شروع میں جو یا پیش یو ہے نا، یعنی یا جو ہے وہ اضافی ہے۔ افعلا کی فعل بازی کی گردان آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں، کیونکہ فعل بازی اور فعل مضارع کی گردانیں تو آپ پہلے ہی سیکھ چکے ہیں، یاد کر چکے ہیں۔ آئیے افعلا کی فعل بازی کی گردان بناتے ہیں باب افعال کے حساب سے۔ افعلا اس کے معنی ہے اس ایک مذکر نے کام کیا۔ جب تثنیہ ہوگا تو ہو جائے گا ان دو مذکر نے کام کیا۔ جب میں جمع کہوں تو سمجھ آئیے گا ان سب مذکروں نے یعنی مردوں نے کام کیا۔ اسی طرح جب واحد مونث ہوگا تو اس ایک عورت نے کام کیا۔ تثنیہ ان دو عورتوں نے کام کیا، جمع ان سب عورتوں نے کام کیا، اور متکلم کا مطلب ہوگا میں نے، ٹھیک ہے، واحد میں، اور تثنیہ میں ہم دو نے اور جمع میں ہم سب نے۔ آئیے اس کی گردان یاد کرتے ہیں۔ افعلا کی فعل بازی کی گردان اور باب ہے افعال۔ واحد مذکر غائب افعلا، تثنیہ مذکر غائب افعلا، جمع مذکر غائب افعلو، واحد مونث غائبہ افعلت، تثنیہ مونث غائبہ افعلتا، جمع مونث غائبہ افعلنا، واحد مذکر حاضر افعلتا، تثنیہ مذکر حاضر افعلتما، جمع مذکر حاضر افعلتم، واحد مونث حاضرہ افعلتی، تثنیہ مونث حاضرہ افعلتما، جمع مونث حاضرہ افعلتن، واحد مذکر مونث متکلم افعلتو، تثنیہ مذکر مونث متکلم افعلنا، جمع مذکر مونث متکلم افعلنا۔ باب افعال کے بنیادی اوزان اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ فعل بازی کا ہے افعلا، مضارع کا ہے یفعلو، اور مصدر ہے افعال۔ اگر ہمارے پاس روٹ ورڈ ہو خا را جیم اور بریکٹ میں باپ کا نام لکھا ہو افعال، یعنی باب افعال، اس کا فعل بازی اخرجہ، مضارع یخرجو، اور مصدر اخراجن ہوگا۔ اسی طرح انزل ینزل، مصدر انزال ہے۔ ادخل یدخل سے مصدر ادخال ہے۔ باب افعال کا مضارع کا پہلا صیغہ یفعلو ہے۔ یفعلو سے فعل مضارع کی گردان بھی بنا لیتے ہیں۔ یفعلو ترجمہ ہے وہ ایک مذکر کام کرتا ہے یا کرے گا۔ جی، اس کی باب افعال میں فعل مضارع کی گردان۔ واحد مذکر غائب یفعلو، تثنیہ مذکر غائب یفعلانی، جمع مذکر غائب یفعلون، واحد مونث غائبہ تفعلو، تثنیہ مونث غائبہ تفعلانی، جمع مونث غائبہ یفعلنا، واحد مذکر حاضر تفعلو، تثنیہ مذکر حاضر تفعلانی، جمع مذکر حاضر تفعلون، واحد مونث حاضرہ تفعلین، تثنیہ مونث حاضرہ تفعلانی، جمع مونث حاضرہ تفعلنا، واحد مذکر مونث متکلم افعلو، تثنیہ
مذکر مونس متکلم نفعلو، جمع مذکر مونس متکلم نفعلو۔ باب افعال کے ماضی مجہول کا وزن افعل ہے اور معنی ہے وہ ایک مذکر کام کرایا گیا، اور مضارع مجہول کا وزن ہے یفعل، معنی ہے وہ ایک مذکر کام کیا جاتا ہے۔ آئیے اب فعل امر بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ باب افعال کا فعل ماضی افعل اور مضارع یفعل ہے، اور مضارع مخاطب یعنی واحد مذکر حاضر تفعل ہے۔ یہ آپ گردان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، واحد مذکر حاضر ہوتا ہے تفعل۔ اب اس فعل مضارع مخاطب کی یعنی تفعل کی علامت مضارع جو کہ شروع میں تا پیش تو ہے، تا ہے، اس کو حذف کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، اور اس کی جگہ حمزہ لگا دیا جائے گا، یہ بن جائے گا افعلو۔ اب آخری حرف جو کہ لام ہے اس کو ساکن کر دیا جائے گا، یعنی پیش کو جزم دے دی جائے گی، اور یہ بن جائے گا افعل، جو کہ باب افعال کا فعل امر ہے۔ اب فعل نہیں بناتے ہیں۔ فعل نہیں بنانے کے لیے فعل مضارع مخاطب سے پہلے لا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے، مثلاً لا تفعل، یہ بن جائے گا۔ اسی طرح اسم فاعل بنانے کے لیے فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر کے، یعنی شروع میں جو بھی مضارع کی علامت ہوتی ہے یہ تان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، یا تا حمزہ نون، اس کو حذف کر کے میم پیش منہ لگا دی جاتی ہے اور عین کلمہ کو زیر دے دی جاتی ہے، یعنی مکسور کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً افعل ماضی تھا، اس کا مضارع یفعل تھا، علامت مضارع یا جو ہے شروع میں حذف کر کے میم لگانے سے یہ بن گیا مفعل۔ اسے مفعلن بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسم مفعول بنانے کے لیے فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر کے اس کی جگہ میم پیش منہ لگا دی جاتی ہے، عین کلمہ کو مفتوح یعنی زبر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مثلاً افعل ماضی تھا، اس کا مضارع یفعل ہے، علامت مضارع یا حذف کر کے میم لگانے سے یہ مفعل بنے گا۔ اب عین کلمہ کو مفتوح کرنے سے یعنی زبر دینے سے یہ مفعل یا مفعلن بنے گا۔ اگر اس باب کے فعل مضارع یفعل سے پہلے لن داخل کیا جائے تو یہ لن یفعل ہو جائے گا، کیونکہ لن اپنے بعد آنے والے فعل کو منصوب کرتا ہے، یعنی زبر دیتا ہے آخری حرف کو۔ اسی طرح اگر ہم یفعل سے پہلے لم داخل کریں تو یہ لم یفعل بن جائے گا، کیونکہ لم مجزوم ہے، اپنے بعد آنے والے فعل کے آخری حرف کو جزم دیتا ہے۔ آئیے اب چند روٹ ورڈز لیتے ہیں، یعنی مادہ لیتے ہیں کسی بھی فعل کے، اور باب افعال میں اس کا ماضی، مضارع، مصدر، امر، نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، ماضی مجہول اور مضارع مجہول بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ روٹ ورڈ ہے فا عین لام، اس کا ماضی معروف باب افعال میں ہے افعل، مضارع معروف ہے یفعل، مصدر ہے افعال، امر ہے افعل، نہیں ہے لا تفعل، اسم فاعل ہے مفعل، اسم مفعول ہے مفعل، ماضی مجہول ہے افعل، مضارع مجہول ہے یفعل۔
روٹ ورڈ ہے قاف با لام. ماضی معروف ہے اقبل. مضارع معروف ہے یقبل. مصدر ہے اقبال. امر ہے اقبل. نہیں ہے لا تقبل. اسم فاعل ہے مقبل. اسم مفعول ہے مقبل. ماضی مجہول ہے اقبل. مضارع مجہول ہے یقبل. روٹ ورڈ ہے سین لام میم. ماضی معروف ہے اسلم. مضارع معروف ہے یسلم. مصدر ہے اسلام. امر ہے اسلم. نہیں ہے لا تسلم. اسم فاعل ہے مسلم. اسم مفعول ہے مسلم. ماضی مجہول ہے اسلم. مضارع مجہول ہے یسلم. آئیے اب باب افعال کی خصوصیات جانتے ہیں. نمبر 1 تعدیہ. باب افعال میں متعدی کا معنی پایا جاتا ہے. مثلاً خرج فعل لازم ہے، جبکہ اخرج اس نے نکالا یہ فعل متعدی ہے، کیونکہ فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 2 اس میں یکبارگی کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی ایک ہی دفعہ بے یا ایک ہی ساتھ کام کا ہونا. مثلاً انزل اس نے نازل کیا، ایک ہی بار نازل کرنا. نمبر 3 بعض اوقات باب افعال میں سلب کے معنی پائے جاتے ہیں، یعنی چھیننے کے معنی پائے جاتے ہیں. مثلاً فلسا پیسہ یا مال کا ہونا، یہ باب افعال میں افلاس بن جائے گا، جس کے معنی ہوتے ہیں پیسے یا مال کا چھن جانا. نمبر 4 بعض اوقات یہ مبالغے کے معنی دیتا ہے، یعنی کام میں شدت پائی جاتی ہے، بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. مثلاً اشغلتہ معنی ہے میں نے اسے خوب مشغول کر دیا. نمبر 5 بعض اوقات یہ فعل لازم کے معنی دیتا ہے. مثلاً اشفق کے معنی کسی دوسرے کو ڈرانے کے نہیں بلکہ خود ڈر جانے کے ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی ڈر جائے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارا باب افعال مکمل ہو گیا ہے. اگلی دفعہ ہم اگلا باب پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.